نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالسابقون السابقون اولئک المقربون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، آج جس مقدس اور عظیم عنوان سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ذکر حسین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا المسلمین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ۔ کون علی؟ جو شاہ مرداں ہے، شیر یزداں ہے، کامل ایمان ہے، شجاعت کا سلطان ہے، ولایت کا گلستان ہے، اہل بیت کی شان ہے۔ وہ علی جو ابو تراب ہے، جو دوش نبوت پر نواب ہے، جس کا دشمن پہ وار لاجواب ہے، جس کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ وہ علی جو عالی نسب ہے، جو والا حسب ہے، جو شجاع عرب ہے، جو کامل الادب ہے۔ وہ علی جو برادر رسول ہے، جو شوہر بطول ہے، جو آقا کی ساری امت میں معقول و مقبول ہے۔ وہ علی جو حیدر بھی ہیں، صفدر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، حسنین کے پدر بھی ہیں، سیدہ زہرا کے شوہر بھی ہیں، رحمت کائنات کے برادر بھی ہیں۔ وہ علی جو صاحب ذوالفقار بھی ہیں، شیر جرار بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، ذی شان و ذی وقار بھی ہیں، اور سیدہ زہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، امت کے غمخوار بھی ہیں، دین اسلام کا شعار بھی ہیں، اور رسالت مآب کے وفادار بھی ہیں۔ علی جو علی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور شیر جلی بھی ہیں، اور گلستان نبوت کی خوبصورت کلی بھی ہیں۔ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت با سعادت بعثت نبوی سے 10 سال قبل ہوئی، اگرچہ سالوں میں اختلاف ہے لیکن مشہور روایت یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ ابو طالب جو جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ وفادار غمخوار چچا تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ تھی، جس نے سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ حضور سے وفا کی، جن کی وفات پر آقا نے ان کی قبر میں لیٹ کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ میری چچی میری ماں ہے جو تیرے پاس آ رہی ہے، میں محمد اس کا سفارشی ہوں، اس کے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ جناب سیدنا علی کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو حضور کی پوری امت میں جن کی وجہ سے وہ ممتاز ہیں، اور ان خصوصیات میں ان کا کوئی ساری نہیں۔ مثلا ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ بچپن ہی میں پروردہ دامان رسالت ہیں، آقا کی گود میں آئے، حضور نے بچوں کی طرح پالا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ سیدہ خدیجہ، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی میں بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے بالغ ہونے کے بعد کلمہ پڑھا ہے اس نے کفر کا دور دیکھا ہے۔ علی وہ ہے جس کی بلوغت کی آنکھ کھلی تو اس کے گھر میں اسلام تھا، انہوں نے گویا کفر کا وہ زمانہ ہی نہیں دیکھا۔ علی وہ ہیں جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے۔ علی وہ ہیں جو شرک اور کفر سے اللہ نے انہیں پاک رکھا تھا۔ علی وہ ہیں جو شب ہجرت رحمت کائنات نے انہیں اپنا بستر عطا کیا۔ محبوب نے ان پر اتنا بڑا اعتماد کیا کہ کفار کی امانتیں ان کے سپرد کیں، اور پھر کفار کو بھی یقین تھا کہ اس نے کسی امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، اور وہ امانتیں سپرد کر کے حضور تک پہنچی۔ زبان رسالت سے جناب علی بن ابی طالب کو 2 نبیوں سے شبیہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے حوالے سے فرمایا کہ علی جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون ہیں ایسے تم میرے ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرا حضرت عیسیٰ سے تشبیہ فرمائی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق امت میں 3 قسم کے گروہ ہوئے، ایک ان کی توہین کرنے والے،
ایک ان کو حد سے بڑھانے والے اور ایک ان کو اللہ کا بندہ اور روح اللہ کہنے والے۔ ایسے ہی جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کے متعلق بھی امت میں 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو شان علی میں گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو جناب علی کو الہ کے درجے پر معبود سمجھتے ہیں، اور تیسرا وہ معتدل امت کا وہ طبقہ ہے جو علی ابن ابی طالب کو صحابی رسول بھی کہتا ہے، اہل بیت میں بھی کہتا ہے، خاندان نبوت کا فرد بھی کہتا ہے، رسول اللہ کا برادر بھی سمجھتا ہے، اور ہر وہ فضیلت جو آقا نے انہیں دی ان فضیلتوں کا ہم انہیں متحمل اور حامل سمجھتے ہیں۔ پھر یہ جناب رسالت مآب کی زبان فیض ترجمان سے آپ کو مولا امت فرمایا گیا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اب سیرت علی کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جناب علی قرآن کی نظر میں، جناب علی احادیث کی نظر میں، جناب علی صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم پر آئیں تو علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم گرامر، اسی طریقے سے آپ کا مختلف علوم پر آپ کو اللہ نے ایک دسترس عطا کی تھی۔ ان میں سب سے پہلی چیز علی اور قرآن۔ اس پر ایک بڑی مختصر بات ہے کہ قرآن کی وہ ہر آیت جو اہل ایمان کی عظمت میں ہے، اور بالخصوص وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ہے، تو اس میں سب سے پہلے مخاطب تو جناب علی، جناب خدیجہ اور جناب ابو بکر ہیں، باقی امت تو ہے ہی بعد میں، تو گویا ہر آیت کا مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو قرآن مجید سورہ مائدہ میں آیت ولایت کا مصداق سیدنا علی ہے، آل عمران میں آیت مباہلہ کا مصداق جناب سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، سورہ احزاب میں اہل بیت کی عظمت اور آیت تطہیر کا مصداق جناب سیدنا علی ابن ابی طالب اسی میں ہے، سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنا کھانا فقراء مساکین کو دے دیتے ہیں، وہ اس کا ذکر سیدنا علی ابن ابی طالب۔ پھر قرآن میں جتنی آیات جہاد ہیں، ہر جہاد کا عملی نمونہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایک عنوان میں نے مختصراً عرض کیا علی قرآن کی نظر میں۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب حدیث رسول کی نظر میں، محدثین امت کا اس پر اجماع ہے کہ فضائل کے جتنی ابواب ہیں، خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، باقی عشرہ مبشرہ، اہل بیت کے باقی افراد، ان سب میں کثرت سے روایات جن کی فضیلت کی ہیں وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان میں سے کچھ کی طرف بطور اشارہ، چونکہ ہر حدیث پڑھی نہیں جا سکتی، ہر حدیث کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا کہ چند منٹوں میں یہ سب کچھ سمیٹا نہیں جا سکتا، ان میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنا اخی بھائی فرمایا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا اور اپنے رب کا محبوب فرمایا، ان میں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معاون فرمایا، ان میں حضور نے فرمایا کہ جیسے میں اس امت کے لیے مولا ہوں، علی بھی اس امت کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ سارے وہ فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں علی ابن ابی طالب کے لیے ارشاد فرمایا۔ بلکہ جب آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو کتابوں میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب حضرت علی کو ملے اور مبارک دے کر فرمایا کہ علی انت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، ہر مومن مرد اور مومن عورت جو قیامت تک آئے گی ان سب کے آپ مولا ہیں اور ہمارے بھی آپ مولا ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے کہ حضرت علی صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں، اس پر اگر آپ دیکھا جائے تو سیدنا علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ بھی ہے محبت کا۔ اس میں سے صرف ایک بات نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو چہرے کو دیکھا اور مسکرائے، تو حضرت علی نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس پر خوش ہونا یہ جنت کی ضمانت ہے، میں اپنے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ اور آپ کو حضور کی خدمت میں سیدہ کے نکاح کے لیے لے جانے والے ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے متعلق عجیب جملے ارشاد فرمائے. ایک تو ارشاد فرمایا کہ اقضانا علی، ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں. حضور نے ایک حدیث میں صحابہ کے اعزازات بیان فرمائے. ارحم امتی بے امت ابی بکر، میری امت میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ابو بکر ہے. اشدہم فی امر اللہ عمر، پوری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں غیرت مند اور سخت عمر ہے. استقم حیان عثمان، حیا کی کسوٹی عثمان ہے. اقضاہم علی، میری امت کا چیف جسٹس اور جج علی ہے. اس وقت نہیں قیامت تک کی امت کے لیے ہیں. اس لیے علی کے وہ فیصلے جو انہوں نے اپنے عہد خلافت میں کیے، یا جناب علی کے وہ فیصلے جو خلفائے راشدین کے ادوار میں کیے، صدیق، فاروق، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عہد مبارک میں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے، وہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے رہنما ہے. اسی طریقے سے سیدنا علی کے علوم پر اگر بات کی جائے تو آپ کا علم تفسیر چند مفسرین صحابہ امت میں مشہور ہیں، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت اکرمہ بھی ہیں. ان میں خلفائے راشدین میں اگر کوئی صحابی مفسر قرآن ہے تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں. اگر علم حدیث پر غور کی جائے تو سیدنا علی ابن ابی طالب خلفائے راشدین میں مکثر الروایات، جس نے سب سے زیادہ روایتیں نقل کی، تقریباً 580 روایات سیدنا علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے نقل کی ہیں، تو مکثر الروایات میں بھی حضرت علی. تیسرا، امت کے اندر بہت بڑا علم ہے جس کو علم فقاہت کہتے ہیں. یہ فقہ تفقہ کا حضور نے بھی ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس قوم سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس آدمی کو خیر دیتے ہیں، اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کرتے ہیں. یہ سمجھ علی ابن ابی طالب میں بدرجہ کمال تھی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب سیدنا علی نے اپنا دارالحکومت کوفے کی طرف منتقل کیا تھا، اور امام اعظم نعمان بن ثابت کی ولادت اور آپ کی زندگی بھی وہاں کی ہے. اگر آپ غور کریں کسی قسم کے تعصب سے ہٹ کر، تو ابو حنیفہ کی ساری فقہ علی ابن ابی طالب کے علم سے مستنبط ہے، اس نے باہر سے کوئی چیز نہیں دی. گویا ہم محتاج ہیں اس معاملے میں علی کے علم کے اور ان کے گھر کے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور علوم میں سے ایک ان کا علم تصوف ہے، جس کو ہم روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں، علم سلوک بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو عربی میں علم احسان بھی کہا جاتا ہے، جس کا حدیث میں اشارہ بھی ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس وقت امت میں 4 سلاسل بڑے معروف ہیں، نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی. نقش بندیہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر سے ہے، باقی سب کے سرخیل، مقتدا اور پیشوا سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں. پھر امت میں ایک بہت بڑا اہم علم ہے جو عربی سیکھنے کے لیے، جس کو ہم علم گرامر کہتے ہیں، جو صرف و نحو کا علم ہے. اس کے موجد اول سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں. شاید اسی کی طرف آقا کا اس حدیث میں اشارہ ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کیا مطلب؟ کہ میرا شہر تو قرآن و سنت ہے جو حضور نے علم دیا ہے، اس شہر تک پہنچنے کا دروازہ علی کا علم وہ ہے جو اس نے گرامر ایجاد کی ہے. جب تک اس کو نہیں پڑھو گے نہ قرآن سمجھ سکو گے نہ حدیث سمجھ سکو گے. اس طریقے سے علم ریاضی، جو لوگ اس کو جانتے ہیں، اس حقیقت کو، اگر وہ اس کی تہ میں جائیں تو اس کے موجد بھی سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں. اور آج میڈیکل بڑے عروج پر ہے، لیکن حضور کے دور میں اگر اس علم طب اور میڈیکل پر بھی کسی کی کمال درجے کی ریسرچ تھی تو وہ اللہ نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو عطا کی تھی. پھر حضرت علی کا ایک اور بڑا مجاہدانہ کارنامے ہیں کہ جناب علی کی شجاعت اور بہادری یہ دنیا میں ضرب المثل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند بڑے اہم غزوات میں سے غزوہ بدر ہے، احد ہے، غزوہ خندق ہے، اسی طریقے سے خیبر ہے، فتح مکہ ہے، حنین ہے. ان تمام غزوات میں اسلام میں جب صحابہ اور حضور جنگ پر جاتے تو کئی پرچم ہوتے تھے. ہر جنگ میں ایک پرچم علی کے ہاتھ میں رہا ہے. علی ہر جنگ میں علم بردار اسلام رہے ہیں. یہ جناب علی ابن ابی طالب کی یہ ایک اور جہادی خصوصیت ہے. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کا جو پہلا معرکۃ العراء غزوہ بدر، جس کو قرآن نے یوم الفرقان
حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ بتایا ہے، اس میں ولید ابن عتبہ جو بڑا بدترین تھا حضرت علی کے مقابل آیا تھا، حضرت نے اس کو تہہ تیگ کیا۔ عاص بن سعید یہ بڑا بدماش کافر تھا، اس کو جہنم رسید کیا۔ حنظلہ ابن ابی سفیان اس کو جہنم رسید کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا، حتیٰ کہ حضور نے خوش ہو کر فرمایا علی انت منی انا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ جبریل نے آ کر کہا انا منکما، محبوب آپ کو علی سے پیار ہے، علی کو آپ سے ہے، مجھے آپ دونوں کے ساتھ پیار ہے۔ یعنی یہ کمال ہے اس محبت کے اظہار کا۔ احد میں حضرت نے طلحہ ابن ابی طلحہ ایک کافر کو جہنم رسید کیا۔ خندق میں ایک بہت بڑا مشہور پہلوان عمر ابن عبد ود، جس کے متعلق مشہور ہے کہ 100 آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا، تو حضرت نے ایک ہی بار میں اسے تہہ تیگ کیا تھا۔ اسی طریقے سے خیبر میں مرحب، جس نے کہا تھا کہ ہے کوئی میرا مقابل آئے، تو جناب علی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا سمیتنی امی حیدرہ، تجھے اپنے مرحب ہونے پر ناز ہے تو میں بھی وہ حیدر ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا اپنے نانے کے نام کی نسبت سے، اس محبت کی وجہ سے، اور حیدر کا معنی بھی شیر کے ہیں، تو حضرت علی نے جھپٹ کر اس پہ حملہ کیا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ ہو، حنین ہو، ان تمام غزوات میں جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے بڑے اعلیٰ درجے سے کامیابی کے ساتھ آپ لڑے ہیں۔ اور خیبر میں تو حضور نے فرما دیا تھا، جب ایک قلعہ باقی بچ گیا تھا، 11 فتح ہو گئے تھے، اور یہ خیبر کا اہم ترین قلعہ تھا جس کے فتح ہونے میں بڑی دیر لگ گئی، تو حضور نے فرمایا کل پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے سیدنا فاروق کہتے ہیں میں پوری رات رب سے مانگتا رہا کہ اللہ یہ سعادت مجھے ملے۔ صبح حضور نے علی کو بلایا اور بلا کر آپ نے اس کے ہاتھ میں پرچم دیا اور آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ نے انہیں فاتح خیبر کا اعزاز عطا کیا۔ اب ایک اور زندگی کا پہلو ہے سیدنا علی کا، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کی عظمت اور تقدس کے جتنے دائرے ہیں، کوئی دائرہ ایسا نہیں جو علی کے بغیر مکمل ہو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے مسلمان جو ہوئے، اس دائرے میں جن چند شخصیات 3-4 کا ذکر ہے، علی ان میں ہے۔ خلافت راشدہ جو حضور نے فرمایا میرے بعد ان کی اتباع کرنا، وہ دائرہ علی کے بغیر مکمل نہیں۔ آپ اس سے آگے چاہیں عشرہ مبشرہ جن 10 کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کا ٹکٹ دیا، وہ دائرہ بھی علی کے بغیر مکمل نہیں۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، جن کو قرآن نے عظمت اور فوقیت اور عزتوں سے نوازا ہے، وہ دائرہ بھی علی کے بغیر مکمل نہیں۔ جہاد کا دائرہ بھی علی کے بغیر مکمل نہیں۔ علم کا دائرہ بھی علی ابن ابی طالب کے بغیر مکمل نہیں۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی محبت اور وفا سیکھی ہے اور اسی پر عمل کیا ہے۔ اور یہ ایک عظیم خصوصیت جناب علی کی ہے کہ آقا کے خاندان کا سلسلہ نسب جو اس وقت پوری امت میں سادات چل رہے ہیں، وہ جناب علی کی اہلیہ، جناب رسول اللہ کی لخت جگر، بعد خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حضرت حسن اور حسین کی، اور حسنین بیٹے ہیں جناب علی کے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے بیٹے دونوں جنت کے سردار ہیں، لیکن ابوہما خیر منہما، ان کا ابا ان سے اور بہتر ہے۔ یہ بڑی عظمت والے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا یہ اپنے باپ کے سردار بنیں گے، علی تو ان کا بھی سردار ہے۔ تو یہ بڑے عجیب عجیب فضائل اور مناقب ہیں۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں قاضی کی حیثیت سے، ان کے مشیر ہونے کی حیثیت سے، اور ان کے وزیر ہونے کی حیثیت سے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک علی کو نہ بلاتے، عمر بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک علی کو نہ بلاتے تھے، اور جناب عثمان ابن عفان پہ جب آخری وقت آیا تو اس وقت بھی سیدنا عثمان کے دروازے پہ پہرا دینے والوں میں جناب علی نے حسنین کریمین کو بھیجا، اور حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ امیر المومنین
آپ हाकिम वक्त हैं, अमर तो आपका चलेगा, हमें हुक्म दे जो कहें हम करेंगे। लेकिन जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने उस वक्त चूँकि मुकाबले से मदीने की हुर्मत को सामने रखते हुए मना फरमा दिया, तो हज़रत अली ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपने हमारे हाथ बांध दिए हैं। तो ये उनकी मोहब्बतों की बातें हैं। जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब का अपना अहद खिलाफत उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा सबक है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों के साथ कैसे ताल्लुक़ को जोड़ना है, कैसे दीन के बहारों को बाकी रखना है, कैसे मोहब्बतें कायम करनी हैं, कैसे हुस्न सलूक करना है। इसकी ऐसी मिसालें हैं कि अगर ये मुस्तकिल अलहदा मौजू हो तो मैं इस पर उनकी मोहब्बत के बड़े दलाइल पेश कर सकता हूँ। सैयदना अली इब्न अबी तालिब ये भी हुजूर से, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हुजूर के साथ कई चीज़ें मिलती हैं। मसलन आका की उम्र मुबारक 63 साल थी, तो इस दायरे में सिद्दीक की उम्र भी 63 साल थी, उमर की उम्र भी 63 साल थी। उनमें उस्मा हज़रत अली हैं जिनकी शहादत के वक्त भी उम्र 63 साल थी। आपकी शहादत रमज़ानुल मुबारक के महीने में 17 रमज़ान को आप पे कातिलाना हमला हुआ। 3 दिन आप उस बीमारी में रहे। 21 की शब को आपका विसाल इंतकाल हुआ और फिर 21 रमज़ानुल मुबारक को आपको कूफा में दफन किया गया। जनाब हसन, जनाब सैयदना हुसैन दोनों शहजादे और इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने आपको गुस्ल दिया और कफन पहनाया। जनाब सैयदना हसन ने आपका जनाजा पढ़ा। ये वो इल्म व हिकमत का, ये वो ख़ानदान नबुव्वत का, ये वो सहाबा की अज़मत का एक अजीम ताजदार था जिसकी ज़िंदगी के चंद गोशे मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह हम सब को इस पर अमल की तौफीक दे और क़यामत के दिन अल्लाह हमें उनका कुर्ब नसीब करे और उनकी सफारिश से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फ़ैसले करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।